رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر اپنے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ برادران ذی احتشام حضرات، علماء کرام، شمع جمال مصطفی کے پروانوں، گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں، الحمدللہ خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ آج پورے کا پورا دن آپ نے اپنے آقا مولا کی ذکر میں گزارا ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح سے لے کر اب شام کا وقت ہو چکا ہے، ذکر مصطفیٰ کر بھی رہے ہو، ذکر مصطفیٰ سن بھی رہے ہو۔ آقا دو جہاں کی
عظمتوں، شان و رفعتوں کے نعرے لگا بھی رہے ہو اور آقا کی شان و عظمتوں میں گن گا بھی رہے ہو. سبحان اللہ. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے دوستو کہ ہماری زبان اس قابل کہاں ہے، ہماری زبان اس لائق کہاں ہے. یہ ان کا کرم ہے کہ ہم گناہگاروں کی زبانوں سے اپنا ذکر کرا رہے ہیں اور ہماری زبانوں سے اپنا ذکر سن بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. ورنہ کتنی پیاری بات کہی کہنے والے نے کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادب. سبحان اللہ. یہ اس لطفال نبی کی لطفالی ہے کہ اپنی محفل میں ہمیں بلا لیا. بڑے کرم کے فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا اور جسے چاہا در پہ بلا لیا. بڑے کرم کے فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے. آقا دو جہاں کے خلق عظیم کی بات میں کرنا چاہتا ہوں. شاید آپ نے علماء سے اس موضوع پر گفتگو سنی ہو، کیونکہ میں نے تمام ان علماء کی باتوں کو، ان کی گفتگو کو نہیں سنا. مجھے نہیں خبر کہ مجھ سے پہلے بھی شاید بیان ہو چکا ہو، مگر میرا مقصد، میری غرض و غایت صرف یہ ہے کہ آقا کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. سبحان اللہ. برادرانی سے بکار رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. ذرا دیکھیے آقا دو جہاں کا اخلاق کریمانہ کیسا تھا. مدینہ المنورہ کے اندر ایک دیوانی عورت رہتی تھی. اللہ. مدینہ المنورہ کے اندر ایک وہ دیوانی عورت جس کا دماغی توازن درست نہیں تھا. کبھی اس گلی کی طرف جا رہی ہے، کبھی اس طرف جا رہی ہے، اور کوئی بھی اس دیوانی کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا اور کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں تھا. ایک دن ہمارے تمہارے نبی کی محفل سجی ہوئی تھی. میرے آقا مسجد نبی میں جلوہ فرما تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ آقا دو جہاں کی اس محفل مقدسہ کے اندر جلوہ فرما تھے. ہمارے نبی گفتگو فرما رہے تھے. وہ گفتگو کیسی ہوتی؟ رب کا قرآن کہہ رہا ہے وکیل ہی اے حبیب تیرے بولنے کی مجھے قسم. سبحان اللہ. اتنی اعلیٰ، اتنی بلند و بالا گفتگو، اور اس گفتگو میں اتنی مٹھاس کہ رب فرما رہے ہیں یار تیرے بولنے کی مجھے قسم. آقا وہ رحمتوں کے موتی عطا فرما رہے تھے. صحابہ کرام اپنے دامن کو ان رحمتوں والے موتیوں سے بھر رہے تھے. اتنے میں وہی مدینہ المنورہ کی دیوانی عورت مسجد نبی میں داخل ہوتی ہے اور سیدھی رحمت للعالمین نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. سبحان اللہ.
حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا عرض کرتی ہے؟ عرض کرتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کی نبی، میری ماں میرا باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو، آؤ میرے ساتھ، مجھے آپ سے کام ہے۔ دیوانی مگر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کرتی ہے آقا مجھے آپ سے کام ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس سید المرسلین کو دیکھیے، اللہ اللہ اس رحمت للعالمین نبی کو دیکھیے، وہ 1,24,000 کموں میں پیغمبروں کا، رسولوں کا، نبیوں کا امام، آپ اسی وقت اسی دمے اس دیوانی عورت کے ساتھ اللہ اکبر سبحان اللہ چل پڑے۔ وہ جا رہی ہے حضور کے ساتھ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ سخت گرمیوں کا موسم اور سخت جلاتی ہوئی دھوپ، استاد سید محمد صاحب بیٹھے ہیں تھے، پوچھو جو حضرات عمرہ کے لیے تشریف لے گئے گرمیوں کے موسم میں یا حج کے لیے گئے، ان سے پوچھو عرب کی وہ گرمی کیسی ہے، عرب کی وہ دھوپ کیسی ہے۔ اللہ جب نصف نہار میں سورج چمکتا ہے تو وہ زمین کے ذرات ایک ٹہتے ہوئے انگارے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ حضور اس کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک زمین ایک جگہ آقا پہنچے، چٹیل میدان ہے، صاف زمین ہے، کوئی خیمہ نہیں لگا ہوا، نیچے کچھ قالین نہیں بچھی ہوئی، کچھ چادر نہیں بچھی ہوئی۔ عرض کرتی ہے اللہ کے رسول یہاں بیٹھیے، میرا کام ہے آپ سے۔ آپ اسی ننگی زمین پہ بیٹھ گئے۔ ذرا دیکھیے ہمارے آقا کا اخلاق کریمانہ، حضور اسی ننگی زمین پر بغیر کسی چادر کی بچھائے، بغیر کسی دری کے بچھائے، آقا وہاں زمین پر بے تکلف بیٹھ گئے۔ دھوپ بھی سخت، گرمی بھی سخت، زمین بھی بالکل تانبے کی طرح تپی ہوئی ہے۔ حضور بیٹھے رہے، وہ بات کرتی رہی، میرا نبی سنتا رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر جس کی کوئی نہیں سنتا نا، ہمارے نبی اس کی سنتے ہیں۔ سبحان اللہ ہمارے نبی ہمارے آقا اس کی سنتے ہیں۔ ادھر حضرت عمر بڑے جلال والے حضور کے صحابی ہیں، ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتارا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجی کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر آقا آرام فرما تھے۔ گرمی کا موسم تھا، آقا کا کرتا مبارک اترا ہوا، حضور مسافے کے لیے اٹھے، حضرت عمر آئے، میرے نبی نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، اتنے میں حضرت عمر کی نظر آقا دو جہاں کی پشت پہ پڑی، تو اس کھجی کے پتوں سے بنی ہوئی وہ چٹائی، اس کے نشان اس نازنی جسم اطہر پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ سیدنا عمر کی آنکھوں سے چھما چھما آنسو برسنے لگے، آپ زار و قطار رونے لگے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، آقا دو جہاں نے فرمایا، عمر کس چیز نے تجھے رلا دیا، کس چیز نے تجھے غمگین کر دیا، کس چیز نے تجھے دکھ پہنچایا، رو کیوں رہے ہو؟
اب لوگ کیا کرتے ہیں آقا آپ سید الانبیاء ہیں، آپ پاس تخلیق کائنات ہیں، آپ سید الرسول ہیں، آقا مالک کل ہیں، آقا کیسر و کسرا نر نازک گدوں پر سوئے اور آپ چٹائی پر سوئے، آرام فرما ہو حضور آپ کے جسم نازنی پہ نشان پڑ گئے۔ اس چیز نے مجھے رلا دیا، اس چیز نے مجھے غمگین کر دیا۔ تو آقا فرماتے عمر اس چیز نے تجھے رلا دیا، اس چیز نے تجھے پریشان کر دیا؟ فرمایا عمر سنو، ہمارے لیے یہ دنیا ہے، کیسر و کسرا کے لیے وہ دنیا، اللہ اکبر، ہمارے لیے وہ دنیا وہ جہاں، اور کیسر و کسرا کے لیے یہ جہاں۔ ان چیزوں کی پرواہ نہ کرو مگر عاشق، وہ تو عاشق ہی ہے۔ ایک عاشق نے دیکھا ہمارے آقا سخت گرم زمین پہ بیٹھ گئے، وہ دیوانی ہے، اسے کیا خبر حضور کو تکلیف ہو رہی ہوگی، کافی دیر باتیں کرتی رہی، آقا سنتے رہے، آقا سنتے رہے۔ جب گفتگو کر چکی بہت ساری گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات کرتی رہی، اب کہتی ہے بس حضور میرا کام ہو گیا ہے۔ آقا اٹھے، مسجد نبی میں تشریف لائے، حضرت عمر کی آنکھوں سے چھما چھما آنسو برس رہے، صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا وہ دیوانی ہے، وہ پاگل ہے، اس کو کوئی اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا، کوئی اس کی بات سنتا نہیں، آقا آپ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھے رہے، وہ آپ سے بات کرتی رہی۔ فرمایا میرے یارو بات یہ جس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو پھر کون سے بیٹھا؟ فرمایا جس کی کوئی نہ سنے، میں محمد بھی نہ سنوں تو اس کی سننے کا، جس کو کوئی پاس بیٹھنے نہیں دیتا، جس کو لوگ دھتکار دیتے ہیں، مگر آقا اس کو اپنے قدموں میں جگہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے تو رب نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم کے مالک ہو، آپ خلق عظیم کے مالک ہو۔ برادران وقار، سید الرسول مولا کل جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے ایک بدو آیا، آقا تو جہاں کے جس میں اطہر پر ایک چادر تھی، ذرا سخت چادر تھی، جس کو آپ کہتے ہیں کھردری چادر، آقا تو جہاں کے اس طرح کندھوں پر تھی۔ یہ بات ذرا غور سے سنے، ہے کوئی یار ایسا انسان کو جو برداشت کر سکے؟ وہ تو اللہ سے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ذرا اس رحمت للعالمین کی سیرت طیبہ کو سنو، دیکھو، رب بھی تو فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی یاد ہونا ہے۔ آقا تو جہاں تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، اتنے میں وہ جنگل کے رہنے والا بدو حضور کی بارگاہ میں سامنے آتا ہے، اس طرح حضور کی چادر کو پکڑتا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی گا، ایسا چادر کو پکڑتا ہے اور ایسے بل دیتا ہے،
ایسے بل دیتا ہے میرے نبی اس کے ساتھ کوئی سختی سے پیش نہ آئے. ہمارے رسول اس کے ساتھ کوئی ایسا سخت کلام نہ کیا. صحابہ کرام ساتھ ہیں وہ کب برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. مگر جن کے اخلاق کا ذکر رب کا قرآن کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ذرا ان کا خلق عظیم تو دیکھو. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خیر کو حق نے جمیل کیا. آقا کوئی تجھ سا نہ ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کی حسن و عطا کی. سبحان اللہ کی. سبحان اللہ. مجھے خبر ہے آپ صبح سے چل رہے ہیں مگر میں بھی تو بیٹھا نہیں ہوں نا, میں بھی تو چل رہا ہوں. آپ مجھ سے بڑھ کر زیادہ نازک آتے ہیں. میں مولوی بھی ہوں ذرا پیر کرانے کا فرد بھی ہوں تو آپ مجھ سے بڑھ کر ذرا نازک ہو گئے ہو. کھول کر بولو سبحان اللہ, نہیں للکار کر دو سبحان اللہ. میرے نبی کی گرد مبارک میں جسم اختر پر وہ سخت کھردری سی چادر اور وہ ایسا کرتا ہے. دیکھ رہے ایسے پل دیتا ہے. میرے نبی کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اس کے پل دینے کی وجہ سے. چہرے آدھار پر جو رگوں کے نشان تھے وہ ابھرنے لگے مگر میرے نبی نے کچھ بھی جلال کا اظہار نہ کیا, کچھ بھی نہ کہا. صحابہ کرام کو فرمایا میرے نبی نے ٹھہر جاؤ, خبردار کچھ نہ کہو. جب وہ اپنی جوبن پہ تھا تو میرے نبی نے اتنا فرمایا تم چاہتا کیا ہے؟ دیدی سبحان اللہ کرنا کہیں گلے پھٹ نہ گئے. معلوم نہیں کن کے لیے گلے رکھے ہوئے ہو تم نے. یہ گلے ہے کن کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے تو گلے ملے. یہ زبان مدینے کے تاجدار کے لیے میری, تبھی تو سعدی فرماتے ہیں صبح تابوت دردار جائے گی ثنائے محمد بوت بشر. جو سمجھ لے کہ یہ زبان حضور کے لیے ملی ہے تو وہ سبحان اللہ بڑا دبا سے کہتے ہیں. نبی رحمت نے ارشاد فرمایا, شفیع امت نے ارشاد فرمایا, ہاں او جنگل کے رہنے والے تو چاہتا کیا ہے؟ چاہتا کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے کچھ مال دو. ایسا بھی کسی نے کسی سے کچھ مانگا؟ داؤد خیال شریف والوں بتاؤ جان ہو بگڑ جاؤ گے. خبر ایسی بات بدتمیزی کے در پیش آ رہا ہے. بھائی کہتے تم بخاری تو صحیح آپ کو وہ رحمت للعالمین نبی ہے, وہ شفیع المذنبین نبی ہیں جن کو اپنی امت اتنی پیاری اس کی انتہا نہیں ہے. اتنی ماں باپ کو اولاد پیاری نہیں جتنا کہ نبی کریم کو امت پیاری ہے. حضور نے فرمایا بتا تو چاہتا کیا ہے؟ کہنے لگا تم نبی ہو, میں اللہ کا نبی ہوں. کہنے لگا مجھے کچھ دو. اللہ اکبر. مجھے یہ مانگنے کا ڈر ہے, یہ طریقہ ہے مانگنے. میرے نبی نے فرمایا ہاں او جنگل کے رہنے والے بدو, وہ فلاں وہ وادی جو میری بکریوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے وہ پوری کی پوری وادی میں تجھے عطا کروں گا. ایک بکری نہیں, اس نے چند بکریاں مانگی ہوں گی, تھوڑا سا کچھ مال مانگا. میرے رسول نے اتنا دیا اور سید الانبیاء نے کتنا دیا جن کی خزانوں کی کوئی انتہا نہیں جو رب نے انہیں دیے. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا.
اس کوثر میں کس چیز کو وہ ملا نکالے گا؟ اسے پوچھو ارے رادا پتا اس کوثر میں کون سی چیز نہیں آتی؟ کوئی عقل ہے؟ کوئی سوچ ہے تیری؟ دماغ ہے تیرا؟ اور رب مطلق کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ایک ہے کثیر، ایک ہے اکثر، اور آخر میں ہوتا ہے کوثر۔ یہ کثیر چیز ہے، یہ کثیر ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت جگہ ہوتے کہتے ہیں یہ اکثر ہے، اور آخری درجہ کوثر کا۔ سبحان اللہ۔ برادران اسی وقت میرے نبی نے 1 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں معلوم نہیں پوری کی پوری وہ وادی جو بکریوں سے بھری ہوئی تھی، میرے رسول نے اس جنگل کے پتوں کا داخل جب یہ عطا دیکھی، جب یہ سخا دیکھی، جب یہ عالم دیکھا، جب یہ مقام دیکھا، حضور کے خلق کو دیکھا، آپ کی عادات کریمہ کو دیکھا، آپ کی سخاوت کو دیکھا، قدموں میں گر گیا، کہنے لگا ہے وقت تو آپ مکھ والے مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، مجھے بھی کلمہ پڑھائیے۔ میرے امام احمد رضا بخاری سبحان اللہ کہہ دو بنوں کے اندر تو معاذ اللہ کا نام لیا جائے تو وہ بالکل ایسے گلے پڑ گئے۔ معلوم ہے عرب کے ساتھ اتنا دشمنی ہے، پٹھان ہے وہ بنوں کے، انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تو پٹھان تھا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ اس لیے تو کہنے لگے پوری زندگی کہہ گئے، پوری زندگی کہہ گئے خبردار خبردار وہ حبیب و پیارا تو عمر بھر کر جود سر بسر، ارے تجھے کھائے تب پہ سکر تیرے دل میں جس سے بخار ہے، وہ تو جود عطا، وہ تو جود و کرم پہ مائل ہے، وہ تو سخاوت وہ ادا پہ ادا کر رہے ہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں۔ کہتے ہیں تجھے کیوں تپے سکر کھا رہا ہے؟ عطا وہ کر رہے ہیں، شانے وہ دے رہے ہیں، عظمتیں وہ مان رہے ہیں، چڑ چو رہا ہے، درد قرآن تجھے پڑھ رہا ہے، وہ حبیب و پیارا تو مر مر کرے جود و سر بسر، ارے تجھے کھائے تپے سکر تیرے دل میں کسی بخار ہے۔ فرماتے ہیں میرے نبی کی عطا دیکھو، سبحان اللہ، میرے رسول کی عطا دیکھو، اس نے کچھ مانگا میرے نبی نے پوری کی پوری وادی بکریوں سے بھری عطا کر۔ فرماتے ہیں میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، کہہ دو بس انشاءاللہ ختم کرنے والا ہوں، مجھے کہہ دو سبحان اللہ، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہے ابھی تم خلق عظیم کے مالک، اے میرے یار خلق عظیم کے مالک ہو، قربان جائیے۔ ایک جنگ ہے، ایک جنگ مسلمانوں کی اور غلامان مصطفیٰ کی اور کافروں کی جنگ ہو رہی ہے۔ جنگ مسلمانوں نے فتح کر لی، رب نے مسلمانوں کو غلامان مصطفیٰ کو فتح عطا کر دی۔ جنگ کے اندر قیدی کچھ ہو گئے، کچھ ان کافروں کے مارے گئے۔ ذرا غور سے سننا، آئے ہو نا سننے کے لیے تو غور سے سننا، پھر کوشش کرنا کہ اس پہ عمل بھی ہو جائے۔ آج ہماری برادری کے اندر جھگڑے ہیں، آج برادری کے اندر فتور ہے، آج
قبیلہ قبیلے سے لڑ رہا ہے، سارے مومن بھائی ہیں، اور کفار کے قیدیوں میں سے کچھ قیدی، کچھ کافر قید ہوئے، اور ان میں ایک عورت تھی، قید ہونے والوں میں ایک عورت تھی۔ جب مسلمان اس کے بازو میں رسی ڈالنے لگے، اسے باندھنے لگے، غور سے سننا، کہنے لگے او مسلمانوں خبردار، میرے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا، تم جانتے نہیں ہو میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ خبردار، تمہیں علم نہیں، تمہیں خبر نہیں، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ کرام میں رہا ہوں، ہمارے نبی کا تو نہ بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، وہ تو ہے ہی در یتیم، وہ تو ہے ہی در یتیم، نہ ان کی بہن ہے نہ کوئی ان کا بھائی ہے، تم کیا کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں؟ کہنے لگی ہاں میرے پاس 2 گواہ بھی ہیں، میرے پاس 2 گواہ بھی ہیں، جاؤ اپنے نبی کی بارگاہ میں جا کر پوچھو میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، میرے پاس 2 گواہ ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ ایک عورت ہے وہ کہہ رہی ہے میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، میرے پاس 2 گواہ ہیں، اور میں ہاں اسے بلا رہا ہوں۔ اب حضور بلا رہے ہیں تو رسیاں کہاں رہی اس کے بازو بولے نا، جب حضور بلا رہے ہیں تو رسیاں کہاں رہی؟ کوئی رسی نہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ وہ عورت آ رہی ہے، سرکار نے جب دیکھا نا حضور کھڑے ہو گئے۔ اب یہ سبحان اللہ کہو گے تو کب کرو؟ میں آپ کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ باتیں کروں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں بھی تھکا ہوں، آپ بھی تھکے ہوئے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ تھکاوٹ کل قیامت کے دن کام ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں چھوڑ دو اسے، یہ میری بہن ہے۔ فرمایا جانتے نہیں ہو یہ میری دائی اماں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہے، یہ میری دائی اماں حلیمہ اور اس کی بیٹی شیمہ ہے۔ شیمہ جب قریب آئی تو عرض کرتی یا رسول اللہ کے نبی میرے کندھے پہ وہ نشان اب بھی ہے، میں آپ کو اٹھا کر لے جا رہی تھی، آپ مچل گئے، آپ اپنا ہونٹ مبارک کچھ دانت مبارک یہاں لگے، وہ نشان اب بھی میرے کندھے پر ہے۔ سبحان اللہ، آستانہ عالیہ کوٹ گلہ شریف، آستانہ عالیہ کوٹ گلہ شریف، یا رسول اللہ آپ کا بچپنا تھا، میں آپ کو اپنے کندھے کے ساتھ لگا کر جا رہی تھی، آپ کسی بات پہ مچل گئے، آپ کا بچپنا تھا، آپ طائف کے اندر میری اماں حلیمہ کے ہاں رہتے تھے، آپ اپنے ہونٹ مبارک شفتین مبارک میرے کندھے پہ رکھے، آقا اے میرے نبی آپ کے دانت میرے ان کندھوں پہ مس ہوئے، وہ نشان اب بھی ہے، یہ 2 گواہ ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں یہ میری بہن ہے۔ معلوم نہیں سیرت کی کتاب میں آتا ہے بے شمار آکے تو جہاں نے مار دیا، بہت مار دیا، فرمایا شیمہ بہن تو عذاب ہے، تم بولو آزاد ہو، تم جا سکتی ہو۔ شیمہ جا رہی ہیں تو ذرا کس چیز کر رہی ہیں؟ سبحان اللہ کہ یہ اس میں رات کیا ترچھی ہو کر کیوں جا رہی ہے؟ اس طرح جیسے آپ پنجابی میں آگے پاسے بار ایک طرف ہو کر
جا رہی ہے، چل رہی ہے۔ حضور نے دیکھا، فرمایا شیما بہن یہ کیسی تیری چال ہے، یہ تیری چال کیسی؟ کیوں اس طرح ترسی ہو کر چل رہی ہو؟ کیوں پھیر کے اس طرح چل رہی ہو؟ ایک طرف چل رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی یہ جو سارے قیدی ہیں یہ میری قوم کے ہیں، اے اللہ کے نبی ان سے مجھے حیا آ رہی ہے، ان سے مجھے شرم آ رہی ہے، یہ کیا کہیں گے؟ اے شیما تم تو آزاد ہو کے جا رہی ہو، ہم قید میں پھنسے ہوئی ہیں۔ سمجھیے دوست خیر شریف والو، ان کی دور کی قبیلے کے ہیں، طائف کے رہنے والے تھے۔ عرض کرتی ہیں میں اس لیے ذرا ترچھی چل رہی ہوں تاکہ ان کی طرف میری پیٹھ ہو، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے، یہ کیا کہیں گے؟ اے شیما، اے حلیمہ کی بیٹی، خود تو تم جا رہی ہو آزاد ہو کر، ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ اچھا یہ بات ہے، پر میں سارے قیدیوں کو چھوڑ قید رسول پر میں سارے قیدیوں کو آزاد کرو۔ اے شیما تیری وجہ سے ہم سارے قیدیوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی سیرت طیبہ ہے، یہ ہمارے آقا کا حسن اخلاق ہے، یہ ہمارے نبی کی عطا ہے کہ رب دے رہا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ جب انہوں نے حضور کا یہ اخلاق دیکھا نا سارے کے سارے قدموں میں گر گئے۔ جب حضور کی عطا دیکھی وہ قدموں میں گر گئے، کلمہ پڑھنے گئے، شیما نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان انک لعلی خلق عظیم۔ اعظم کشتی نے کہا نا خلق تیرے نے مول نہیں دنیا میں، خلق تیرے نے بولے خلق تیرے نے مول نہیں دنیا تے کوئی ورلا جا بچا بچا۔ آخری بات کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جی تو بہت چاہتا ہے شاید صاحب ہی بیٹھے ہیں، یہ جو ساؤنڈ چلاتے ہیں تھکا ہوا ان کو اچھی طرح بھگا لے۔ جب میں جرنال سے واپس آیا تو حقیقت جانیے راستے پہ میرے جسم میں جان بھی نہ تھی، لیکن آپ لوگ خیر شریف والوں کی دعا سے بعد میں کچھ نہ کچھ میری بات ہو گئی ہے۔ آج یہ کر رہا ہوں میرے نبی نے جو درس دیا، جنہوں نے اس پہ عمل کیا، اس اخلاق پہ عمل کیا، اخلاق کو اپنایا، انہوں نے کئی کافروں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ آلت بوڑی رحمت اللہ کے وہ جو سمانے آیات ہے نا وہ مہر منیر، اس کے اندر موجود ہے کہ سلسلہ سہروردھ کے بزرگ حضرت شہاب الدین سہروردی کے خلفاء میں سے، ان کے مریدوں میں سے ایک بزرگ ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان کو تبلیغ کرنے کے لیے آئی ہے۔ آج بھی بڑی بڑی تبلیغ ہوتی ہے، آج بھی بڑی بڑی تبلیغ ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی کسی وڈیرے کسی بد مذہب کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا، کسی وڈیرے بد مذہب کے پاس کوئی نہیں جاتا تبلیغ کرنے کے لیے۔ سنو برادران ذی وقار، وہ سلسلہ سہروردھ کے بزرگ جن کے ریش سفید، داڑھی مبارک سفید اور جسم بڑا کمزور، آئے کہاں تبلیغ کے لیے؟ ہلاکو خان وہ چنگیز کا بیٹا، بولا قبیلے کا وہ جو ظلم میں زیادتی میں انتہا کو پہنچے ہوئی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کی سروں کو اتارا اور ان سروں کے انسانی جو سر ہے ان سے انہوں نے مینار تعمیر کی۔ تو ظالم اس کے پاس تگودار خان کے پاس وہ سلسلہ سہروردھ کے بزرگ گئے تبلیغ کے لیے۔ وہ اس وقت
ایک شکار سے واپس آیا، شکار کر کے آیا، اس کے پاس کتا بھی تھا اس کا میرے منیر میں آتا ہے ایک کتا تھا اس کے پاس، اور وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں تبودار خان تجھے دین کی طرف بلانے آیا ہوں۔ ابھی وہ کافر ہے، کہنے لگا او بوڑھے ذرا یہ بتا، تیری داڑھی ہے، یہ داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ دیکھیں دین کی تبلیغ کے لیے تو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ چیز بجبی نہ ہوئی ہے، لال پیلی نہ ہوئی ہے کہ شانی پہ بل نہ ڈالے۔ جواب اتنا حسین جواب دیا، اسی جواب نے تبودار خان کا دل مول لیا۔ اتنی سخت بات کہی اس نے ہلاکو خان کے بیٹے تبودار خان نے کہ بوٹے بتا تیرے چہرے پر یہ داڑھی ہے یہ اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ وہ جلال ملا ہے، اس سے ملا ہے، بڑے مسکرا کر میٹھے لب میں میٹھے لب و لہجہ میں فرمایا تبودار خان بات میری سن، میری بات سن، بات یہ کہ میرا بھی ایک مالک ہے، میرا بھی ایک کون ہے مالک؟ وہی ہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ہمارا بھی مالک ہے، ہمارا بھی مالک، کہا میرا بھی ایک مالک اور ایک کتے کا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک اور اس کتے کا بھی ایک مالک۔ تبودار خان بات یہ ہے اگر میں اپنے مالک کا وفادار، میں اگر اپنے مالک کا وفادار پھر میرے داڑھی اچھی ہے تیرے کتے کی دم سے۔ جب یہ کہا تبودار خان دل موم ہو گیا، دل موم ہو گیا، قدموں میں گر گیا، عرض کرتے حضور مجھے کلمہ پڑھا، مجھے کلمہ پڑھائیے، خلق تیرے نے مولا دنیا پہ کوئی ورلا جان بچاوے۔ قرآن کہہ رہے انکا لعلی خلق عظیم، اے حبیب تم خلق عظیم کے مالک۔ برادرانی زیباکار، اللہ رب العزت آپ کو مجھے اس گفتگو کو سن کر سنا کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا